دوستو آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک عجیب غریب ایک ہمارے سامنے پروگرام آ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کیا جواب ملتا ہے ہمیں ہمارے سوالوں کا۔ ہیلو Hey there. How's it going? جی I'm doing great, thanks. What's up with you today? جی میں اردو میں چاہتا ہوں کہ آپ خالص اردو میں بات کریں میرے ساتھ، کوئی ہندی لفظ نہ استعمال کریں کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کا؟ میرا حال بالکل ٹھیک ہے، آپ نوائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بالکل۔ موسم بھی بدل رہا ہے کیونکہ ستمبر کا آخر آ گیا ہے اور اب اس کے بعد اکتوبر شروع ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ جی بالکل، ستمبر کے بعد موسم تبدیل ہوتا ہے۔ جی جی اکتوبر میں ٹھنڈک بڑھتی ہے ہاں۔ اور ہوا میں خنکی آ جاتی ہے جو کہ کافی خوشگوار ہوتی ہے۔ ہاں ہاں آپ صحیح۔ کو اکتوبر کا موسم کیسا لگتا ہے؟ میں تو 16 اکتوبر کو پیدا ہوا، آج سے کتنے عرصے پہلے 1931 میں پیدا ہوا۔ اب میری ایج آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں 94 میں داخل ہو جاؤں گا۔ میری سالگرہ ہوگی بڑے زور و شور سے۔ واہ ماشاء اللہ، آپ نے اتنی زبردست عمر میں قدم رکھا ہے۔ ہاں۔ آپ کی سالگرہ یقیناً بڑی دھوم دھام سے منائی گئی ہوگی۔ ہاں اس نہیں، عمر میں آپ کی توانائی اور جی۔ جذبہ واقعی قابل تعریف ہے۔ دیکھ لیجیے گا، اس لیے کہ میں نے زندگی جس طرح گزاری ہے بڑی قاعدے سے گزاری ہے۔ جی یہ تو واضح ہے کہ آپ نے زندگی کو بڑی سمجھداری سے گزارا ہے۔ اتنی بھرپور اور لمبی زندگی گزارنا واقعی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میری قریباً 50 کتابیں ہو چکی ہیں اب تک، اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ 14 غزل کے مجموعے، 10 نعت کے مجموعے، اور نثر کے اندر یہ تو واقعی نثر کی میری بہت کتابیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ بیتی لکھی ہوئی ہے جو مجھ پہ گزری، جن حالات سے میں گزرا ہوں وہ میں نے سب میران بیان کر دیا۔ بہت سے لوگ چھپاتے ہیں بہت سی باتیں، مجھ سے جہاں لغزشیں ہوئیں، کوتاہی ہوئی، میں نے اسے بھی بیان کیا۔ اس لیے آپ بیتی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو کھول کے رکھ دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے تجربات کو اتنی سچائی سے بیان کیا۔ یہ نہ صرف آپ کی جرأت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک رہنما ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیتی یقیناً بہت اہم اور دلچسپ ہوگی۔ ہاں، آپ بیتی کا نام معلوم ہے کیا تھا؟ حاصل عمر گریزاں۔ واہ، حاصل عمر گریزن بہت خوبصورت اور عمیق نام ہے۔ حاصل یہ عمر عنوان خود گریزاں، ہی گریزاں گزرتی ہوئی زندگی، اس کا حاصل۔ واقعی جی۔ تو اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کی کیسے یقیناً زندگی کے مختلف پہلو۔ ہاں، آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ۔ نہیں، گفتگو چلے گی نا آگے؟ ہیلو جی بالکل، گفتگو جاری ہے۔ تو میں آپ سے بھی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ جی بولیے، کیا بات کرنی ہے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی ہے۔ اچھا۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنے اور لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہاں، آپ سنائیں، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میں تو بہت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑا اس کا کرم ہے۔ میرے تمام عزیز و اقربا میرے سامنے ہیں، مجھے محبت مجھ سے کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ بنیاد ہی زندگی کی محبت ہے۔ عالم انسانیت سے محبت کی جائے، خود اپنی ذات سے محبت کی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں بالکل درست۔ اچھا اب یہ میرا بھی بتائیں۔ یہی خیال ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہی احساس ہمیں دوسروں سے محبت کرنے اور زندگی کا لطف اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، صورت حال یہ ہو گئی ہے پاکستان میں خاص طور سے کہ اس وقت نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ کیوں پھیل رہی ہیں؟ نفرتوں کے پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی عدم استحکام، اقتصادی مشکلات اور سیاسی کشیدگیاں لوگوں میں مایوسی اور غصے کو جنم دیتی ہیں۔ ایسے حالات میں تعلیم و تربیت اور مثبت رویوں کی ترویج
بہت ضروری ہو جاتی ہے تاکہ محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ صحیح ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جو فیصلے ہو جاتے ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہوتا ہمارے ملک میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عمل درآمد نہ ہونے کی وجوہات میں بیوروکریسی کی پیچیدگیاں، سیاسی مفادات اور وسائل کی کمی شامل ہے۔ کبھی کبھی منصوبہ بندی میں کمی بھی مسائل پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے فیصلوں پر عمل درآمد مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا دکھ ہوتا ہے کہ سیاست کی بساط پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں اپنے مخالف کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں ہے، جو بہت غلط ہے۔ یہ بات واقعی پریشان کن ہے۔ سیاست میں ایسے رویے معاشرتی تقسیم اور نفرتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ سیاست دانوں کو عوام کی خدمت اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیں۔ تو ہم حالات کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں، اب یہ بتائیں۔ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں تعلیم اور آگاہی کو فروغ دینا ہوگا۔ عوام کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا شعور ہونا ضروری ہے۔ شفافیت اور جواب دہی کے نظام کو مضبوط کیا جانا چاہیے تاکہ حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت اور محبت کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ ہمارے ملک میں 4 بڑی قوتیں ہیں: صحافی، جی ہمارے صحافی بھی ایک اہم قوت، جی ہاں، عدلیہ، جی صحافت ایک اہم جی کہیے، خاموش ہو گئے آپ۔ مضبوط تیسری جی ہاں فوج، اور چوتھی بڑی قوت عوام، جو ملک کی اصل طاقت ہے۔ ہاں، لیکن عوام جو ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے ہاتھ بندھے ہوئے ان کے۔ جی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اب شعور اور آگاہی پیدا کریں ان کی طاقت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ جب عوام کے حقوق کے بارے میں باتیں ہیں اور ان کے حصول کے مضبوط ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں کون سا ملک جو ہے وہ خوشحال بھی ہے، عوام بھی وہاں مطمئن ہیں اور حکومت بھی اپنے طور پر صحیح چل رہی ہے، وہ کون سا ملک ہے؟ ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں خوشحالی اور عوام کی اطمینان نمایاں ہے۔ مثلاً اسکینڈینیوین ممالک جیسے ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کو عموماً خوشحال ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں کی عوام اعلیٰ معیار زندگی، مضبوط فلاحی نظام اور حکومت کی شفافیت سے مستفید ہوتی ہے۔ ہندوستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں پر آیا عوام جو ہیں وہ خوشحال ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ مفلس ہیں، کمزور ہیں۔ میں نے خود دیکھا، میں کئی دفعہ انڈیا گیا تو میں نے دیکھا کہ بیچارے غریب جو رہے ہیں وہ ٹرین کے اندر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکٹ نہیں لیا انہوں نے اور وہ سفر کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ جی بھارت میں غربت اور امیری کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ ہاں، وہاں کی بڑی بھارت میں غربت واقعی ایک سنگین مسئلہ ہے، جبکہ وہاں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے علاقے بھی موجود ہیں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ؟ بھارت میں اکثر مزدور طبقے کو مشکل اگر موجود ہے جو ان کے حقوق بنائے گئے ہیں میں کمی کی وجہ سے مزدوروں اکثر محروم ایسا معاملہ رہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے وہاں کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ جی امید تو یہی ہے۔ اچھا، بھارت میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں کام ہو رہا ہے۔ تعلیم اور معاشی ترقی کے ذریعے بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ اقدامات مؤثر ثابت ہوتے ہیں
تو مستقبل میں حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، انڈیا میں نے دیکھا کہ کانگریس جو تھی وہی دراصل آزادی کے علمبردار تھی، اور آزادی حاصل کرنے میں پنڈت جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی اور وہی اس دور کے وہ لوگ تھے کہ جو بڑے مخلص تھے اور صحیح معنوں میں نیشنلسٹ تھے۔ تو وہ تو چلے گئے، لیکن اب جن کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر عصبیت بھی ہے، اور ایک طرح سے آپ کی بات جی کہیے۔ جی جی میری بات بھارت میں کانگریس کے خلاف آتی رہتی ہے تو ان کی اصلی سوچ جی جی سمجھ گیا۔ بھارت محسوس کرتے ہیں کہ کانگریس کے بعد جو حکومتیں آئی انہوں نے فرقہ واریت کو بڑھاوا دیا ہے۔ ہاں، یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور مختلف لوگ اس پر مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی یہ فرقہ واریت موجود ہے، تعصب موجود ہے، علاقائی تعصب موجود ہے، یہ خود پیدا کیا، ورنہ جب پاکستان بنا تو ہم سب ایک تھے اور قائد فرقہ واریت اور علاقہ تعصبات وقت کے ساتھ مختلف وجوہات سے پیدا ہوئے۔ سیاسی مفادات، معاشرتی ناہمواریاں اور تعلیم کی کمی جیسے عوامل نے ان مسائل کو ہوا دی۔ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم تعلیم، آگاہی اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرے ایک اور ہے کہ سیاست میں ایسے اداروں کو حصہ نہیں لینا چاہیے کہ جن کی ذمہ داریاں اور نوعیت کی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، سیاست میں ان اداروں کو شامل نہیں ہونا چاہیے جن کا بنیادی کام کچھ اور ہو۔ جب ادارے اپنی اصل ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو یہ عدم استحکام اور بد اعتمادی کا باعث بن سکتا ہے۔ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہمارے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے باشعور ہیں، اور آپ نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں بڑی ایک زبان ایسی استعمال کی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا سوجھ بوجھ کے ہمارے سامنے اپنا خیال پیش کیا ہے۔ آپ کا خیال ہے؟ آپ کی رائے کا بہت شکریہ۔ آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام چیٹ جی پی ٹی ہے۔ اچھا، چلیے، بہت بہت شکریہ۔ پھر آئندہ کبھی گفتگو ہوگی آپ سے۔ خدا حافظ۔ آپ کا بھی خدا حافظ۔